بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے بتلایا، اور یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں نہ تو کسی کے کان نے سنا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ کر رکھی ہے، اسے علم نہیں ہے۔ اور فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے اس چیز کی جو اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر کرتے رہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ ایام، یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں۔ وقت تھمتا نہیں ہے، زندگی گزرتی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے، جن مومنین نے اس رمضان کے مہینے میں نیکیاں کما لی، نیک عمل کر لیے، اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی نیک بندوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز مخفی کی ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اب یہ مخفی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ کی رضامندی، اور اس رضامندی کے ذریعے جب ہم جنت کا حصول کریں گے، جنت کے وارث بنیں گے، اللہ کے نیک بندے جب جنت کے وارث بنیں گے، اس جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت جو میں اپنے نیک بندوں کو عطا کروں گا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس کی آپ خواہش کریں گے، جو آپ چاہت کریں گے جنت کے اندر اللہ رب العزت آپ کے لیے وہ متوفر کریں گے، آپ کے لیے وہ چیز حاضر ہوگی۔ ما تشتہیہ الانفس، جو آپ چاہیں گے۔ وتلذ الاعین، جس چیز سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر تمہیں وہ چیز مہیا کروں گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ان نعمتوں کے اندر اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اب جنت سے خروج نہیں ہوگا۔ ایک بار بابا آدم علیہ السلام کا خروج ہوا جنت سے، انہیں زمین کی طرف بھیجا گیا، ہم بھی ان کی اولاد ہیں، ہمیں بھی جنت سے نکالا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اعمال، نیک اعمال کر کے اپنی اعمالوں کی اور اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اس جنت کو حاصل کر لو گے، تو پھر کبھی بھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ہم پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کیجیے،
نماز پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، اخلاق کو بہتر بنائیے۔ فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے اے نبی جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو ان لہم جنات، ان کے لیے ہم نے باغیچے تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھیں جو شخص ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا اسے ہم جنت عطا فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے، اس باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اپنا محل بناتا ہے، جو بادشاہ اپنا محل بناتا ہے، تو اپنے اس محل کو چار چاند لگانے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے وہ محل کے بیچوں بیچ نہریں نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے نیک بندوں کے لیے ان جنتوں کے اندر نہروں کا بندوبست کر رکھا ہے۔ پانی دیکھنے میں انسان کو خوبصورت لگتا ہے، پانی سے ہر چیز کی جلا بھی ہے، ہر چیز کی زندگی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ان نہروں کو چلا رکھا ہے آپ کے لیے، اور فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب جنت کے اندر پھلوں سے ان کو رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو کہیں گے کہ اسی طرح کا ملتا جلتا رزق ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا کیا گیا تھا۔ یعنی جنت ملے گی، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھلوں کا رزق ملے گا، وسیع رزق ملے گا۔ آج کے زمانے میں تو پھل خریدنا ایک متوسط طبقے کے لیے تو بہت مشکل ہے، غریب تو ویسے پھل آج کے زمانے میں کھا نہیں سکتا مہنگائی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو آپ چاہیں گے، کسی قسم کا پھل چاہیں گے، اللہ رب العزت آپ کے سامنے وہ مہیا کر دیں۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں بیویاں عطا کرے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور نیک عمل کرنے والے اور ایمان لانے والے لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انعامات ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر عطا کرے گا۔ جنت کی کیا خوبصورتی ہے، اس کے کیا کہنے ہیں، لیکن اہل جو جنت ہیں، جو جنت کے اندر رہیں گے، ان کی خصلتیں ہی بدل جائیں گی، اور یہ وہ خصلتیں ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو پراگندہ کر دیتی ہیں، گندہ کر دیتی ہیں، گندہ بنا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے انسان کو مبرہ کر دے گا، پاکیزہ بنا دے گا۔ جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنۃ، جو گروہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کی شکلیں 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی، چہرے ان کے خوبصورت ہو جائیں گے، چہرے ان کے چاند کی طرح جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے اور آسمان کی زینت بنتا ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ جنت کے اندر لا یبصقون فیہا، اس کے اندر وہ تھوکیں گے نہیں، تھوک نہیں آئے گی، اور فرمایا وَلَا يَمْتَخِطُونَ، اور نہ اس کے اندر انہیں رینٹ آئے گی، بلغم نہیں نکلے گی، اور فرمایا وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، اور نہ ہی ان کو جنت کے اندر پخانہ آئے گا۔ یعنی بدبودار چیز، جو چیز انسان
جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، جو انسان کی کمزوری اور انسان کے اندر نقص محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، جنت کے اندر وہ نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر جنتیوں کو، اہل جنت کو بخانا نہیں آئے گا۔ اور فرمایا آنیتہم فیہا الذہب، ان کے برتن جنت کے اندر سونے کے ہوں گے۔ ایک بادشاہ وہ کوشش کرتا ہے دنیا کی بہترین سے بہترین مٹی کے وہ برتن بنائے، دنیا کی بہترین سے بہترین دھات سے وہ اپنے برتن بنائیں اور ان برتنوں میں کھائے، ان برتنوں کو استعمال کریں۔ تو یہ ضیافت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے ایسے برتن جو کہ سونے سے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت اہل جنت کو کھانا عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا حد اہل جنت کی تعظیم کی یہ ہوگی کہ امشاطہم من الذہب والفضة، ان کی جو کنگھیاں ہوں گی، جو کنگھی ہم بالوں کے اندر کرتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ومجامرہم الالوۃ، اور جو ان کی انگیٹھیاں ہوں گی جس کے اندر ہم سردی میں آگ جلا کر آگ سیکتے ہیں، فرمایا وہ ایسی لکڑیوں کی ہوں گی جن میں خوشبو آتی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عود کی جو لکڑی، عود جو ہے لکڑی جو خوشبو دیتی ہے جلانے کے بعد، وہ 1 تولہ 10,000 ریال سے بھی مہنگا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات رکھے۔ اور فرمایا وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، جنتیوں کا پسینہ وہ بھی کستوری ہوگا، اور کستوری بھی تولہ ایک عام آدمی نہیں خرید سکتا۔ اور اللہ کی بڑی نعمت وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر شخص کے لیے اللہ رب العزت نے 2 بیویاں رکھی۔ اور ایسی بیویاں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا حسن ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا گوشت، اس کے پیچھے جو ہڈی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اور ان بیویوں میں جو سب سے بڑی خصلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اختلاف بینہم، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں بیویوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، اور بیویوں سے ایک خاوند تکلیف محسوس کرتا ہے ان کی باتوں سے، ان کے مطالبات سے، ان کی بات چیت سے، ان کے جھگڑے سے۔ لیکن جنت میں جو بیویاں ملیں گی ان کی خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میں کمال کا حسن ہوگا، اور اخلاق میں لا اختلاف بینہم، کسی قسم کا کوئی ان کا اپنے خاوند کے ساتھ اختلاف نہیں ہوگا، ولا تباغض، اور نہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی کینہ ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، بلکہ فرمایا قلوبہم قلب رجل واحد، ایسے ہوں گی جیسے ایک ہی آدمی کا دل ہے، کسی معاملے میں کوئی اختلاف نہیں۔ دل مختلف ہوتے ہیں تو ذہن مختلف ہوتے ہیں، ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے لیکن دوسرے ذہن والے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی، تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بیویوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیویاں ایسے ہوں گی کہ جیسے ایک ہی آدمی کا دل ہوتا ہے، ایک ہی قسم کا خیال، کسی موقع پر ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں گے۔ جس اللہ نے اتنی عظیم جنت عطا کی اور اتنی عظیم بیویاں عطا کی جن کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، یہ واقعتاً اللہ کی بہت ہی عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ جنت میں بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں ایک مومن بندے کے لیے جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیاں، بابرکت گھڑیاں، اس کے اندر اللہ کو یاد رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد رکھے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایک حدیث ہے جناب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ کچھ اور ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، قیامت والے دن اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے۔ جیسے یہ 14ویں کا چاند تم دیکھتے ہو اور 14ویں کے چاند اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور بآسانی دیکھ سکتے ہو، ایسے ہی تم اپنے رب کو قیامت والے دن دیکھو گے۔ لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن پر تم عمل کرو تو پھر تمہیں رؤیت الہی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ، کہ تم نماز کو لازمی پکڑو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نماز کو لازمی پکڑو۔ کون سی نماز؟ 5 نمازیں تو فرض ہیں، لیکن دیدار الہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم استطاعت رکھو، طاقت رکھو، اللہ تغلبوا، کہ یہ تمہیں چیزیں غافل دنیا کی غالب نہ آ جائیں، غافل نہ کر دیں نماز سے۔ کون سی نماز؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ دیدار الہی ہوگا۔ اور دوسری نماز کے متعلق فرمایا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز۔ کون سی؟ عصر کی نماز۔ تو فَفْعَلُوا، اس کو لازمی کرو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز لازمی طور پہ ادا کرو تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، رؤیت الہی ملے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طٰہٰ کی آیت ارشاد فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے، ایک نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، خاص طور پر ان نمازوں کی جن کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کے اندر نعمتوں کا حصول انتہائی دشوار اور مشکل ہے، یہ اعمالوں کی بنیاد پر ہوگا۔ عمل کیجئے، اعملوا، عمل کیجئے، کثرت کے ساتھ عمل کیجئے، پھر جا کر وہ ساری چیزیں جن کے متعلق اس درس کے شروع میں نے حدیث قدسی کے تناظر میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے زبان مبارکہ سے نکالا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز تیار کر رکھی ہے۔ جنت بہت عظیم ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت کے اندر بہت سارے انعامات ہیں، ان انعامات کے حصول کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ آخرت میں 2 ہی مقام ہیں، ایک یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اگر جنت کا حصول نہ ہو سکا، جنت کے ہم وارث نہ بن سکے، تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی وہ ٹھکانہ عذاب والا ہے اور اللہ کے غصے والا ہے، جو کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے راستے پر چلائے جو سیدھا راستہ ہو، اور ہمیں جنت کا وارث بنائے،
ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان اعمالوں کی بنیاد پر ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اور جب اللہ راضی ہوگا تو وہ ہمیں یہ جنت نعمتوں سمیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔